پریشانیاں آ گئی، بیماریاں آ گئی، جاب نہیں لگ رہا، ارے انہوں کوئی کرائے کی کیا ہے کی، پورا اپنی سستی، اپنی کاہلی اور اپنی تدبیراں سب ڈھکل دیتے. وہ رشتہ دار کرائے شاید کچھ، وہ پڑوس والے کچھ کرائے شاید، اس واسطے گھر میں کچھ نہ کچھ حالات آ رہے. اپنے اعمال اور اپنا اللہ سے تعلق اور اپنا دین پر چلنا اور اپنا قرآن سے وابستہ ہونا سب گیا. کیا وہ فلاں کرا دیا، اس واسطے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہے، بچوں کو جاب نہیں لگ رہا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی. کیا جادو، کوئی جادو کرایا اسے دکھ رہا. اس واسطے چکر غلط چکر ہے. جادو اپنی جگہ ہے، کوئی جادو کرائے تو جادو ہوتا، لیکن اسلام اور شریعت کے اندر تدبیریں بتلائی گئی، حل بتلایا گیا، سیفٹی کا سامان بتلایا گیا. جس طریقے سے کوئی زہر کھا لیے تو زہر کا اثر کیسا ہوتا، تو اسی طریقے سے اگر کوئی کرائے تو ہوتا، لیکن ہمیشہ جو شک کی سوئی ہیں وہیں پر گھماتے رہنا، یہ نہیں ہوا تو کوئی کرائے شاید، انہوں کرائے شاید، انہوں کرائے شاید، یہ بالکل غلط ہے. اور جادو اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کوئی کسی کے اوپر جادو کراتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے، روز محشر اس کی باز پرس ہوگی، گرفت ہوگی. حرام کام اس نے کیا ہے، ناجائز کام اس نے کیا ہے. اس واسطے ان لوگوں کو بھی چوکنا ہونا چاہیے جو اس طرح کے سہارا لیتے ہیں، جادو کا، کالے جادو کا اور ٹوٹکوں کا اور غیر غلط عملیات کا. انہیں بھی چوکنا ہونا چاہیے. اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، آخرت کے اندر شدید پکڑ ہوگی، اللہ معاف نہیں کریں گے. جادو کا گناہ حرام ہے، ناجائز ہے کسی کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا. اب اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. اس کا توڑ یہ ہے کہ قرآنی بعض آیات ایسی ہے جس کا ورد صبح شام اگر رکھا جائے تو وہ چیز اثر نہیں کرتی. جس طریقے سے ہم گولی کھا لیے، شوگر کی کوئی مریض ہے تو وہ میٹھا بھی کھا لیتے، گولی بھی کھا لیتے، اب وہ میٹھے کا اثر زیادہ نہیں ہوتا. تو ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا. تو اسی طریقے سے جادو کا بھی توڑ ہے، اس کا توڑ قرآنی آیات ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے قرآن کی اس طرح کی آیات کو منزل کے نام سے شائع کیا ہے. اس کا نام منزل ہے، یعنی بہت مختصر ہے، 5-7 منٹ میں آپ پڑھیں گے تو مکمل ہو جائے گا. اس کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر سورہ بقرہ کی آخر آیات ہے، اس کے اندر آیت الکرسی ہے، اس کے اندر سورہ صافات کی آیات ہے، اس کے اندر سورہ جن کی آیات ہے، اس کے اندر 4 قل ہے. اس کا اتنا اثر ہے، اس کا اتنی تاثیر ہے. اگر کوئی صبح اور شام پڑھ لے تو صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کی حفاظت اور امن میں آ جائے، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک امن و حفاظت میں آ جائے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سب شک و شبہ کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح فرائض کا اہتمام ہے، مسجد کو بار بار آنا ہے، فرائض کا اہتمام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و تسبیح ہے، اور ہمیشہ پاک صاف رہنے اور باوضو رہنے کا اہتمام ہے. پاک نہیں رہتے، بس بعض لوگوں کو بولتے آؤ بھائی نماز پڑھ لیں گے تو طہارت نہیں ہے. ارے یہ کوئی سی طہارت نہیں ہے بھائی، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، ایسی حالت میں پھر سکتے کیا؟ مطلب بے طہارت نہیں پھرنا ہے، گناہ ہوتا. ویسے حالت میں موت آ گئی تو ناپاکی کی موت آ جاتی. اس واسطے ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیجئے. کوئی جادو، کوئی ٹوٹکا اثر نہیں کرتا. اس واسطے باوضو رہنے کا گھروں میں بھی بتانا چاہیے. گھروں میں بھی عورتوں کو بہت شک و شبہ رہتا، ہمیشہ باوضو رہو، ذکر کرتی رہو، اور کہیں پر بازار جاؤ، فنکشن ہالوں میں جاؤ، باوضو جاؤ. وہاں پر سج دج کے جائیں گے، وہاں جن چڑھالے کے نہیں دیں گے تو اور کیا ہوں گا. گئے وہاں بے پردگی کر رہے، ایسے ہی گھوم رہے، ویران جگہوں میں چلے جا رہے، گھوڑوں کے پاس چلے جا رہے. اس واسطے پاکی کا اور باوضو رہنے کا جو اہتمام کرتے، ان کے قریب یہ چیزیں نہیں آتی. تو لہذا جادو کا، سحر کا اور ناجائز عملیات کا توڑ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، شریعت کے اندر موجود ہے. اب میں بتا رہا تھا، آپ سمجھیں گے کہ میں عملیات کرنے والا ہوں، میرے کو بھی نہیں آتا. وہ عملیات کی فیلڈ الگ ہے، اس کے اندر بہت سارے غلط لوگ ہیں، کچھ صحیح لوگ ہیں. کچھ لوگ صحیح عمل کرتے، بہت سارے خالی لوگوں کو لوٹتے رہتے، ذہن دیکھ لیتے، نفسیات دیکھ لیتے، انہوں کہاں پر جا رہے، ٹھیک ہے، اسی راستے سے ان کے پیسے لوٹتے، ان کا وقت لوٹتے اور ان سے بہت سارا پیسہ بٹور لیتے. وہ ایک الگ لائن ہے، وہ صحیح لائن نہیں ہے وہ.
اس واسطے اس طرح کے شکوک و شبہات ہو تو مستند جو لوگ ہوتے، جو معتبر لوگ ہوتے، انہی کے پاس اس کا علاج کرانا چاہیے۔